باب لا تقبل صدقۃ من غلول. غلول کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو، کہ مال غنیمت کی چوری میں سے کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جاتا. یعنی چوری کا مال صدقہ شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بینکوں میں ایک طرف زکوٰۃ کٹتی ہے، دوسری طرف انٹرسٹ لگتا ہے، تو لوگ اسے کمپنسیٹ کر جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ولا يقبل الا من کسب طیب، اور نہیں قبول کی جاتی مگر پاک کمائی میں سے، حلال میں سے قبول ہوتی ہے زکوٰۃ اور صدقہ. لقولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قول معروف ومغفرۃ، بھلی بات اور بخش دینا، دوسرے کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ اس کے پیچھے اذیت آتی ہو، یعنی اس کے بعد آپ لوگوں کو ستانا شروع کر دیں. الی قولہ حلیم. باب الصدقۃ من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرنا. لقولہ ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کسی ناشکر گناہگار سے، یعنی گناہگار سے محبت نہیں رکھتا. لہذا اگر چوری یا حرام مال میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاة، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. حدثنا عبد الله بن منیر سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، پاکیزہ کمائی میں سے اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یعنی کھجور یا کھجور جتنی یا اس ویلیو کی کوئی چیز، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ پاکیزہ کے علاوہ اور کچھ قبول کرتا ہی نہیں. وان اللہ یتقبلها بیمینہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے. اور دائیں ہاتھ یعنی پسندیدگی کی علامت، یعنی بہت پسندیدگی سے اس کو قبول کرتے ہیں. ثم یربیہا، پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. کس کو؟ اس ایک لقمے کو، اس ایک کھجور کے دانے کو. کس کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں؟ لصاحبہ، اس کے مالک کے لیے، یعنی اس کے دینے والے کے لیے. کما یربی، جس طرح پرورش کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، کس کی؟ فلوہ، فلو اونٹ کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کے بچے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہاں اردو عبارت میں بچھیرا ہے، معلوم نہیں یہ شاید گائے کا بچہ ہے. بہرحال اونٹ کا بچہ، اور کتنا بچہ؟ جو دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے. جس طرح انسانی بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جانوروں کے بچوں کا بھی دودھ چھڑایا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اس ایج کے بچے کو فلوف کہتے ہیں، اور اس کی بڑی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب بچے دودھ چھوڑتے ہیں تو پھر کھانا پینا عموماً چھوڑ دیتے ہیں، یا کھانے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ ویک ہونے لگتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص تم میں سے اس چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح اس ایک کھجور کے دانے کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں اس کا جو پروفٹ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. کتنا؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. دنیا میں آپ جو روپیہ رکھتے ہیں، اگر ایک بکس میں آپ نے 1000 روپے رکھے اور 1 سال بعد نکالے تو 1000 ہی نکلیں گے. لیکن وہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اگر وہ 1 روپیہ بھی آپ نے بھیجا تو وہ 1 روپیہ 1 سال بعد ہو سکتا ہے ایک پہاڑ بن چکا ہو. حتی تکون مثل الجبل. تابعہ سلیمان عن ابن دینار وقال ورقہ عن ابن دینار عن سعید ابن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ مسلم ابن ابی مریم وزید ابن اسلم وسہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب الصدقۃ قبل الرد، رد کیے جانے سے پہلے صدقہ کرنا، یعنی وہ دور نہ آ جائے کہ جب صدقہ لینے والا ہی کوئی نہ رہے. کہاں سے پھر یہ ثواب کماؤ گے؟ حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقوا، صدقہ کیا کرو، فإنه يأتي عليكم زمان، کیونکہ تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، يمشي الرجل بصدقته، کہ ایک شخص اپنے صدقے کے ساتھ چلے گا، یعنی لے کے جائے گا اس کو، فلا يجد من يقبلها، تو نہ پائے گا اس شخص کو کہ وہ قبول کر لے اس سے، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا. اور یہ کب ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں.
یقول الرجل، انسان کہے گا، لو جئت بها بالامس لقبلتها، اگر تم کل لاتے یسٹرڈے تو میں اس کو لے لیتا. فاما اليوم فلا حاجۃ لی بها، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر لینے والا ہی کوئی نہ ملے تو کرنے والے کا ثواب کہاں سے آئے گا جب تک وہ دے گا نہیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک معنی تو یہ ہے جو حضرت عمر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب زمین کے جتنے خزانے ہوں گے وہ سب باہر آ جائیں گے. اور اب یہ ہو رہا ہے نا، تیل آیا، گیس آئی، کانیں نکل رہی ہیں، اور بھی اسی طرح. اور جتنی بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، مائنز، وہ عموماً مہنگی ہیں یا زیادہ دولت کا سبب ہوتی ہیں. قیامت کے قریب اتنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی کہ ہر شخص کے پاس اتنا کچھ آ جائے گا کہ کوئی بھی لینے والا نہ رہے گا. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ، قیامت نہ آئے گی، حتی یکثر، یہاں تک کہ بڑھ جائے گا، فیکم، تم میں، المال، مال، یعنی مال کی ریل پیل ہو جائے گی، بہت ہو جائے گا. کتنا؟ فیفیدا، پھوٹ پڑے گا، بہ نکلے گا، فیضان، فاز یفیز ثم افیز، یاد ہے، گروہ در گروہ نکلنا، منتشر ہو جانا، یعنی ڈھیروں ڈھیر نکلے گا اور ہر جگہ پھیل جائے گا، جس طرح عرفات سے لوگ دھڑا دھڑ نکلتے ہیں. تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ مال خوب پھیل جائے گا. حتی یہم رب المال، یہاں تک کہ فکر رہے گی مال والے کو، میں یقبل صدقتہ، کہ اب صدقہ کس کو کروں گا، کون صدقہ قبول کرے گا، اب تو لینے والا ہی کوئی نہیں رہا. وحتی یعرضہ، یہاں تک کہ وہ اس کو پیش کرے گا، فیقول، تو کہے گا، الذی یعرضہ علیہ لا ارب لی، جس کے سامنے وہ پیش کرے گا، کہے گا مجھے اس کی حاجت نہیں. ما ارب، اور ارب یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، عین سے نہیں الف سے، لا ارب لی، مجھے نہیں چاہیے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابو عاصم النبیل اخبرنا سعدان بن بشر حدثنا ابو مجاہد حدثنا محل بن خلیفۃ الطائی قال سمعت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یقول كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجلان. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس دو شخص آئے. احدہما یشکو العیلۃ، ان میں سے ایک شکایت کر رہا تھا کس کی؟ العیلہ، عیالدار ہونے کی، محتاج ہونے کی. وہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا نا کہ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یعنی زیادہ شادیوں سے کیوں روکا گیا کہ کہیں تم بہت عیالدار نہ ہو جاؤ، فقیر نہ ہو جاؤ. تعولوا ایک معنی وہی روٹ ہے یہاں. تو وہ اپنے عیالداری کا شکوہ کر رہا تھا. والآخر یشکو قطع السبیل، اور دوسرا شکوہ کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا رستے کے قطع، مقطوع ہونے کا، کٹ جانے کا، بلاک ہو جانے کا، یعنی بے امنی کا، کہ رستے کٹ جائیں گے. کٹ جائیں سے مراد کیا؟ کہ جیسے آپ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں بعض اوقات جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ راستہ روک کے ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، یا آلریڈی بلاک ہوتی ہے تو چور ڈاکو گھس جاتے ہیں بعض جگہوں پہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما قطع السبیل، جہاں تک رستوں کے منقطع ہونے کی بات ہے، رستوں کے بے امنی کی بات ہے، فإنہ لا یأتی علیک الا قلیل، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم پہ ایسا وقت آئے گا، حتی تخرج العیر الی مکہ بغیر خفیر، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہوگا. العیر کہتے ہیں خاص طور پہ وہ قافلہ جس میں گندم ہو، یہ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے. نکلے گا قافلہ الی مکہ، مکہ کی طرف، بغیر خفیر، خفیر کے بغیر. خفیر کہتے ہیں وہ شخص جو ہر قبیلے کے ساتھ جہاں تک اس کی حد ہوتی تھی وہ قافلے کے ساتھ رہتا تھا، رستہ بھی بتاتا اور لٹیروں سے حفاظت بھی کرتا تھا، آگے آگے جاتا تھا. مکہ کی طرف ایسے قافلے آئیں گے کہ جن کو راستے سے اچک نہ لیا جائے گا. وہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے ان کے لیے امن والا حرم نہیں بنایا جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ مار کر لی جاتی ہے، ان کا مال لٹ جاتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ تو امن میں تھے، لیکن جو دور دراز سے آتے تھے وہ بےچارے حج کے لیے آتے تو ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے، اور کسی غرض سے تجارت کے لیے آتے تھے. یعنی بعض لوگ جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں بہت بزنس ہوتا ہے، آس پاس کے بہت سارے لوگ صرف ان دنوں میں مکہ جمع ہو جاتے ہیں دکانیں لگانے کے لیے، یا منا عرفات میں اس طرح سجا لیتے ہیں جگہ. تو ان دنوں کیا ہوگا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے قافلے لے کر، لیکن رستے میں کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا. آپ نے اپنے دور کے بعد اسلام کا مکمل جو قیام تھا اس کی طرف، یا اپنے ہی دور میں اسلام کی جو برکات ہیں یا امن و امان ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تھوڑے دن کی بات ہے، اب جب سب مسلمان ہو جائیں گے تو رستہ کون کاٹے گا؟
وَأَمَّا الْعَيْلَةُ اور جہاں تک فقیری کا تعلق ہے، محتاجی کا، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ قیامت نہ آئے گی، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ یہاں تک کہ گھومے پھرے گا تم میں سے ایک اپنا صدقہ لے کر، لَا يَجِدُ مَن يَقْبَلُهَا مِنْهُ نہ پائے گا جو قبول کر سکے اس کو، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ پھر تم میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے ضرور کھڑا ہوگا، یقفن لیس بینہ و بینہ حجاب کہ اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی اوٹ نہ ہوگی، سامنے آ کھڑا ہوگا، ولا ترجمان اور نہ ہی کوئی ترجمان، یترجم لہ کہ جو اس کے لیے ترجمہ کر سکے، یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن کے معنی میں نہیں، یعنی اس کی کوئی وکالت کر سکے۔ ثم لیقولن لہ پھر وہ ضرور اس سے کہے گا، کون؟ اللہ تعالی، الم اؤتک مالا کیا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا؟ فلیقولن بلا تو شخص کہے گا جی بالکل۔ ثم لیقولن پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم ارسل الیک رسولا میں نے تمہاری طرف ایک رسول نہیں بھیجا تھا؟ فلیقولن بلا تو ضرور کہے گا کیوں نہیں۔ فینظر عن یمینہ تو اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا النار تو سوائے آگ کے کچھ نہ دیکھے گا۔ ثم ینظر عن شمالہ پھر بائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا النار تو نہ دیکھے گا سوائے آگ کے کچھ۔ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ پھر آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ ضرور بچے تم میں سے ہر ایک کس سے؟ آگ سے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ شق کہتے نا کاٹ دینا، یعنی ایک پیس کیوں نہ ہو، پوری کھجور بھی نہ ہو، آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ اگر وہ نہ پائے، یعنی کوئی اتنا ہی فقیر ہے کہ اتنا بھی صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے پھر؟ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ایک اچھی بات ہی دوسرے کے ساتھ کر دے، یعنی دوسرے کا دل خوش کر دے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ تھوڑا سا صدقہ کرنے کا بھی موقع انسان کو مل جائے، توفیق ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جائے گا اگر اخلاص نیت سے کیا ہوا ہو۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ گھومے پھرے گا ایک شخص صدقے کے ساتھ سونے کا صدقہ لے کر، یعنی سونا صدقے میں لے کر، ثم لا يجد احدا يأخذها منه پھر نہ پائے گا کسی ایک کو جو اس سے لے لے، ويرى الرجل الواحد اور دیکھا جائے گا کہ ایک شخص يتبعه پیچھے آ رہی ہیں اس کے 40 امرأة 40 عورتیں، یلذن به جو پناہ چاہتی ہیں اس کی، من قلت الرجال مردوں کی کمی کی وجہ سے، کثرت النساء عورتوں کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی اتنی لڑائیاں اور فساد اور ایسے ایسے کام ہوں گے کہ مرد نہیں بچیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور شاید یہ بات بھی کہ جس طرح بہت سے مردوں کو اب بچہ پیدا کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے کامل مساوات کے لیے کہ جی عورت ہی سب مصیبت کیوں جھیلے، مرد کیوں نہ جھیلے، جی ہاں، تو اس صورت میں وہ مرد بھی اگر عورتوں میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ اب تو جنگیں ایسی لگیں گی نا کہ جس میں مرد مرے تو عورتیں بھی مریں گی، ظاہر ہے کہ ایٹم بم اگر کہیں گریں گے تو پھر عورتیں لگ تو نہیں بچ جائیں گی، تو پھر کیا سمجھ میں آتی کہ کوئی اور ہی ایسا طریقہ ہوگا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، یا ویسے ہی ریشو بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے عراق اور ایران وغیرہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر یہ صورت نظر آتی ہے، آپ جائیں عراق میں، آپ جائیں بغداد میں تو آپ کو کثرت سے عورتیں ملیں گی اور مرد کم ملیں گے، یعنی بظاہر دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ مختلف جو شرائنز ہیں اور ایسی جگہ ہیں ان میں خصوصاً جانے والے بتاتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، تو ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے۔ باب اتقوا النار آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقۃ یعنی تھوڑا سا بھی جو صدقہ ہوتا ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم اور ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ ایک دانے والی مثال یاد کر لیں۔ ایک چھوٹا سا دانہ، ایک گندم کا دانے کی کیا وزن ہوتا ہے، لیکن اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ 700، اور صرف 700 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ الی قولہ من کل الثمرات یعنی من کل الثمرات تک یہ آیتیں پڑھ جائیں۔ حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو النعمان هو الحکم بن عبد اللہ البصری حدثنا شعبۃ عن سلیمان عن ابی وائل عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال ابن ابی مسعود کہتے ہیں لما نزلت آیت الصدقہ جب صدقے کی آیت اتری کنا نحامل تو ہم مزدوری کرتے تھے، نحامل حمل سے بوجھ اٹھاتے تھے، محنت مزدوری کرتے۔ فجاء رجل ایک شخص آیا، فتصدق بشیء کثیر تو بہت زیادہ مال صدقے میں دیا۔ کہتے ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف تھے جنہوں نے 8000 درہم صدقہ کیے تھے۔ فقالوا مرائن لوگوں نے کہا ریاکار، مرائن ریاکار۔
وجاء رجل، ایک اور شخص آیا، فتصدق بصاع، تو اس نے ایک صاع صدقہ کیا، یعنی تھوڑا صدقہ کیا. کہتے ابو عقیل تھے، فقالوا، کہنے لگے، ان اللہ لغنی عن صاع ھذا، اللہ بے نیاز ہے اس شخص کے اس صاع سے. کیا لایا ہے؟ فنزلت، تو یہ آیت اتری سورۃ التوبہ کی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم الآیت، یعنی پوری آیت. کیا ترجمہ اس کا؟ کہ وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں، اور یہ کون لوگ تھے؟ منافق. کس کو؟ متطوعین، خوشی سے خرچ کرنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں، فی الصدقات، صدقات میں، یعنی دل کی خوشی سے صدقے دینے والوں کو تانا دیتے ہیں کہ ایک صاع لائے ہو. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی جد و جہد کے، یعنی صرف جسمانی مشقت ہی کر سکتے ہیں، مال ان کے پاس نہیں، جسمانی مزدوری سے اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. اور وہ واقعہ یاد ہوگا نا کہ یہودی کا کنواں چلایا تھا ساری رات، اور ایک مٹھی کھجوریں وہ لا کے دی تھی، تو اس میں منافق ہنسنے لگے کہ جی ویسے تو روم فتح کرنے کے ارادے ہیں اور ساتھ لے جانے کو یہ کنٹریبیوشن ہے. تو یہاں پر پتہ کیا چلتا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اصل چیز اخلاص ہے، کس نے کس محبت سے دیا. حدثنا سعید بن یحیی حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرنا بالصدقۃ، جب ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے، انطلق احدنا الى السوق، تو ہم کیا کرتے؟ بازار کی طرف نکل جاتے. یعنی جب آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے، کوئی حدیث بیان کرتے جس میں صدقے کا ذکر ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ بیٹھے نہ رہ جاتے، بازار جاتے. فیحامل، تو بوجھ اٹھاتے. فیصیب المد، اور ایک مد اناج کماتے یا کوئی چیز. مد اصل میں اناج ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غلے کی ایک تھوڑی سی مقدار. کہتے ہیں 2.5 مد، ایک رتل اور 1/3 رتل کا ہوتا ہے، اور 2.5 پاؤ کے قریب، یعنی مزدوری میں ہمیں ½ کلو کے قریب کوئی چیز مل جاتی. وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ ل100,000، اور آج ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس 1,00,000 درہم، 100,000، 100,000. بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے، یعنی کسی چیز پہ انکریج کرتے، تو صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے اچھا جب کبھی ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو پھر ہم صدقہ کریں گے نا، جیسے ہم کرتے ہیں. نہیں، وہ کیا کرتے؟ فوری اٹھتے، بازار جاتے، اور کوئی کام نہ تو جیسے اتوار بازار آپ نے دیکھو کہ بعض لوگ ٹوکرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ہم سے سامان اٹھوا لیں. نہ بھی حاجت ہو تو ایسے لوگوں سے اٹھوا لیا کریں. کیا جائے گا 5-10 روپے 20 روپے دن میں؟ وہ کتنے چکر لگاتے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 چکر 15 چکر، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی لگا سکتا. 15 چکر بھی وہ بےچارے لگے، کیونکہ ایک شخص جب شاپنگ کو نکلتا ہے 1 گھنٹہ تو وہ لگا ہی دیتا ہے اس کو گھماتے پھراتے. 1 گھنٹے میں آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں مثلا، یا 15 دیتے ہیں. اگر اس نے 10 گھنٹے بھی ایسی مزدوری کی تو دن کے آخر میں کیا ملا اس کو؟ 100-150 روپیہ. 100-150 سے کیا بنتا ہے؟ اور وہ بھی ہفتے میں ایک دن بس، یا 2 دن زیادہ سے زیادہ. کوئی ان کا مستقل کاروبار تو نہیں ہوتا. اگر ان کا بھی مستقل کاروبار ہوتا تو وہ یہاں گھومتے پھرتے ٹوکریاں اٹھا کے. تو صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے کہ بیٹھے نہ رہ جاتے، اور کوئی کام نہ ہوتا تو بازار نکل جاتے، لوگوں سامان اٹھا کر ہی مزدوری کرتے، کہ جس کے نتیجے میں ان کو ½ کلو کے قریب، 2.5 پاؤ یعنی ½ کلو کے قریب کوئی غلہ وغیرہ ملتا، تو اسی میں سے پھر آگے وہ صدقہ کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بڑے امیر اور بڑے مالدار ہوں اور ہزاروں ہوں آپ کے پاس پھر آپ پہ صدقہ لگتا ہے. نہیں، اگر آپ کے پاس چند روپے بھی ہیں تو اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا آپ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، دینے سے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. کبھی بھی دل پریشان ہو، غمگین محسوس کریں اپنے آپ کو، فوراً صدقہ کریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی کیفیت فوراً بدلے گی. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. ہوتا بڑا مشکل ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا مجھے یہ بھی چاہیے تھا، مجھے وہ بھی کرنا تھا، میری اتنی گنجائش نہیں. گنجائش نکالیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی. اور پھر حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ آج بعض لوگوں کے پاس، یعنی وہی لوگ جو کل مزدوریاں کرتے تھے، اسلام کو ترقی ملی. تو اسلام صرف آخرت کا فائدہ نہیں دیتا، دنیا بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ فقیر اور کنگال لوگ جو ہیں وہ بھی کہاں پہنچے کہ بعض کے پاس 1,00,000 درہم جمع ہے. 1,00,000 درہم کافی بڑی مقدار ہے کہ اب ہم 1,00,000 بھی دینے کے قابل ہیں مثلاً. اور اس دور میں ایک پاؤ بھر کھجور اور پاؤ بھر غلہ جو تھے وہ دیا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 دیں گے تو زیادہ پسند کریں گے اور پاؤ والوں کو کہیں گے تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا، تم نے کیا کیا. نہیں، اگر ان کا اخلاص تھا تو ان کو بھی اجر ملے، کیونکہ ان کے پاس تھا ہی اتنا. اور جن کے پاس 1,00,000 اور وہ کہیں اچھا ان کو پاؤ دے کے جان چھٹ گئی تو ہم بھی پاؤ دے دیتے ہیں یا ½ کلو دے دیتے ہیں، ہماری بھی جان چھٹ جائے. نہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ ہر شخص کی حیثیت اور وسعت کتنی ہے اور اس میں سے وہ کتنا کر سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے. یہ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. کسی سے آپ فتویٰ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے کہ جی میری اتنی آمدنی آپ مجھے بتائیں میں اس میں سے کیا دوں. ہر شخص کے حالات مختلف اور ضروریات مختلف ہیں.
اور ہر شخص کو پتہ بھی ہے کہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب کتنا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بالشق تمرۃ، خاک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں بعض اگر بچے آدھی کھا کے آدھی چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں. یہ زیادتیاں بھی بہت کرتے ہیں. اور آپ ہی کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی کے شہر میں ایسے ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ پیر صحابہ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں، مٹی بھی کھاتے ہیں. کہتی کہ ان کے پاس ایک عورت آئی جو 2 ماہ سے مٹی کھا رہی تھی، اور پھر وہ خود جا کے انہوں نے وزٹ کیا، دیکھا اور حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، پہاڑوں میں رہتے ہیں، ذرا سی جگہ لیول کی کوٹھا بنا لیا، اس میں رہ رہے ہیں. تھوڑا بہت ساگ سبزی جو جانوروں کو پٹھے ڈالتے نا، اسی کو لیا، اس میں نمک مرچ ڈالا اور کچھ نہ کچھ کھا کے پیٹ بھر لیا. لیکن ہمیں فرصت ہو تو ہم جا کے دیکھیں نا کہ کس کس حال میں لوگ رہتے ہیں. اور آج کل رمضان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو ڈھونڈے ایسے لوگوں کو جن کو پہنچا سکیں آپ، اور جو شاید ایک ایک قطرے کو ترستے ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چاول بچ کے بن میں پھینک دی، روٹی بچ گئی بن میں پھینک دی. آپ نکالیں، چاہے چڑیوں کو ڈال دیں، وہ بھی صدقہ ہے. تھوڑی سی تکلیف کریں، آپ کچن کا دروازہ کھولیں اور باہر نکل کے دیوار پہ ڈال دیں، یا کسی ایک کارنر کوئی بنا دیں گھر میں. آپ دیکھیں گے کہ جانور خود ہی عادی ہو جاتے ہیں، آنے لگتے ہیں وہاں پر. لیکن اس طرح خوراک کو ضائع کرنا یہ قابل مواخذہ ہے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں اور کچھ مانگ رہی تھی. فلم تجد عندي شيئا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا، غیر تمرۃ، سوائے ایک کھجور کے. فآتیتها ایاها، تو میں نے وہی اس کو دے دی. ہمارے پاس ایک ہوتا، ہم کہ ہائے شرم آتی ہو، کہ ایک، کہتی میں نے اس کو وہی دے دی. فقسمتها بین ابنتیها، تو اس عورت نے وہ ایک کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی. ولم تأکل منها، خود کچھ نہیں کھایا، ماں تھی نا. ثم قامت، پھر اٹھ گئی. فخرجت، نکل گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فاخبرته، میں نے آپ کو بتایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو شخص ان بچیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، کن له سترا من النار، وہ بچیاں اس کے لیے آگ سے اوٹ ہوں گی، حجاب ہوں گی، رکاوٹ ہوں گی، یعنی اس کو آگ میں جانے سے روکیں گی. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے تھوڑے کے بھی مالک ہیں تو وہ بھی کافی ہے، وہ بھی قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. زکوٰۃ کب فرض ہو جاتی ہے، یعنی بندے کی عمر کتنی ہونی چاہیے. اگر کوئی لڑکی ٹیوشن پڑھاتی ہے اور اس کو 400 روپے مہینے کے ملتے ہیں تو ان پیسوں میں سے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، نمبر 2 اس مال پر 1 سال گزرنا. یعنی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 52 تولے چاندی ہے اور وہ چاندی 1 سال تک آپ کے پاس رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مالک ہونا. مثلاً پیسہ آپ کا ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر حق مہر آپ کے نام ہے لیکن مالک اس کا ابھی تک شوہر ہی ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی. تو 3 چیزیں یاد رکھیں، صاحب نصاب ہونا، اس پر سال گزرنا، اور مال کی ملکیت ہونا. آپ نے جب جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتایا تو یہ خیال آیا کہ کیا ہمیں اپنے دودھ والوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے ہوئے ان کے پانی پلاتے ہیں کہ نہیں. جی پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کو شاید نہ بھی پتا ہو، وہ تو بےچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو آپ دودھ لے رہے ہیں، جہاں آپ یہ پوچھتے ہیں کتنا پانی ملا کے لائے ہو، تو یہ بھی پوچھ لیں کہ کتنا پانی پلایا تھا. دودھ پتلا ہو جائے گا اس لیے نہ پوچھیں، ہے نا. آپ نے بتایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ گوشت کی دکانوں پہ بہت ساری مرغیاں ایک ہی پنجرے میں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ہی ان میں سے ایک مرغی نکال کر ذبح کی جاتی ہے؟ یہ درست نہیں ہے. ویسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مرغی ذبح کرنی ہے تو پہلی مرغی کی گردن پہ کٹ لگا کر اسے ایک بڑے سے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں. جتنی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کے مرتی ہے اتنی میں دوسری مرغیاں بھی ذبح کر کے ڈالتے جاتے ہیں. کیا یہ باتیں اسلام کی نظر سے جانوروں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں؟ تو صحیح. مشکل یہ ہے ہم جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں تو انسانوں کے حقوق نہیں. آپ یقین کریں آج کی خبر وہ پڑھ کے میں پڑھانے کے قابل نہیں تھی. میں اتنی مشکل سے یہاں بیٹھی ہوں کہ میرا دل اندر سے اس طرح پکڑا ہوا ہے. شاید آپ نے اخبار نہ پڑھی ہو، لاہور میں ایک مجلس پر دہشت گردی ہوئی اور 22 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. خواہ مجلس ہو، خواہ کوئی درس ہو، خواہ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہو، کوئی بھی اسلام پسند شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا.
بہت ہی دل دوز خبر ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے انسان ایسی باتیں پڑھ کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے بری طرح، کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسا ہمارا ملک ہے، اور ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں. یعنی کس نے یہ سب کچھ سکھا دیا؟ کون ایسا مجرم ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ. اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں بھی بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی. کہاں یہ کہ آپ ایسی جگہوں پہ جا کے یہ حرکت کریں. اور جب تک آپ اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں کو نہیں دیتے اور ان کے اندر شعور بیدار نہیں کرتے، اس وقت تک یہ اندھیرے دور نہیں ہو سکتے. عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں ایک سے زیادہ ذبیحہ ہوتا ہے تو پہلے جانور کے قریب ہی اور جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. ہر طرف جہالت ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا تعلیم دی. لہٰذا اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ضرور منع کریں کہ ایسا نہ کیا جائے. اس بات کی وضاحت کر دیں کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں اور صدقہ دینے میں کیا فرق ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو راہ خدا میں تو دیا جا سکتا مگر صدقہ نہیں دیا جا سکتا. صدقہ ایک لفظ ہے جس کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، صدقہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل. فرض میں کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے، کفارہ آتا ہے، فدیہ آتا ہے، نظر آتی ہے، عشر آتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ فرض ہیں. اور ان کی فرضیت کے لیے کیا ہے کہ جیسے زکوٰۃ، عشر وغیرہ ہیں تو اس کے لیے صاحب نصاب اور اس حد کو پورا کرنا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ ہر شخص پر زکوٰۃ فرض ہے یا ہر ایک پہ عشر فرض ہے، نہیں، جس کے پاس جو مال ہے اس پہ ہی فرض ہے. اسی طرح کفارہ بھی ہر ایک کو نہیں دینا، جس نے کوئی ایسا ارتکاب کیا اسی پہ وہ فرض ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر فدیہ روزوں کا ہر شخص نہیں دے گا، لیکن جس نے روزے نہیں رکھنے اس کے لیے وہ ایک طرح سے فرض ہو جاتا ہے. یہ ایک لازمی قسم ہے دینے کی، کہ جو آپ کے اوپر ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے اور ہر صورت میں کرنی ہے جب آپ اس سبب کو یا اس جگہ کو آ پہنچے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب نفل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو بڑی قسمیں ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں لوگ، یا آپ نے نظر مان لی کہ میں یہ کام کروں گی اور میرا یہ کام ہو جائے مثلاً تو میں یہ صدقہ کروں گی، یا آپ کو فرض نہیں تھا، آپ نے فرض کر لیا اپنے اوپر، اب آپ کو فرض ادا کرنا ہے. یہ کس کو دے سکتے ہیں آپ؟ وہ 8 مصارف ہیں اس کے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ جو نفل صدقہ ہے، اپنے دل کی خوشی سے کسی کو دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ دے رہے ہیں، آپ جس کو بھی دیں گے وہ آپ کے لیے ثواب ہے. خواہ شوہر اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو دے رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے. بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے، بچوں کو دے رہی ہے، والدین کو آپ دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، فقیروں کو دے رہے ہیں، اپنے دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ صدقہ ہے. بہت وسعت ہے اس کے اندر. حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ جا کے کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. کوئی مزدوری کر دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. کسی کو رستہ نہیں مل رہا، آپ اس کو رستہ سمجھا دیتے ہیں، صدقہ کیا آپ نے. رستے میں کوئی چیز تکلیف دے پڑی تو ہٹا دیا، صدقہ کیا آپ نے. کسی کو زور سے سنوایا جو آہستہ نہیں سن سکتا، یہ صدقہ کیا آپ نے. مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یعنی کسی شخص کو کسی طرح کا کوئی فائدہ اور آرام پہنچانا، خواہ مال سے، خواہ جان سے، خواہ اپنے محنت مزدوری سے، سب کچھ صدقہ شمار ہوتا ہے. اور یہ کون سا صدقہ ہے؟ نفلی. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز بس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے عام صدقے میں جب مال آپ دے رہے ہوں اور آپ نے نیت کر لی کہ یہ مال میں نے فلاں غریب کو دینا ہے، تو یہ اصل میں ایک طرح کی وہ نظر ہی میں شامل ہو جاتی ہے بات. تو پھر آپ اس میں سے خود نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں دیں گے. لیکن مثلاً آپ ایک بکرا خرید کے لائے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کروں گا اور اس میں سے خود بھی کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو بھی دوں گا، رشتہ داروں کو بھی دوں گا. مثلاً قربانی کرتے ہیں آپ عید پر، مثلاً عقیقہ کرتے ہیں آپ، تو اس بکرے میں کیا ہوتا ہے؟ سب کھاتے ہیں نا. بعض لوگ آپ دیکھیں کہ جہالت میں عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے، جی یہ صدقہ ہے. بعض لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے. نہیں، مسنون ہے، خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، غریبوں کو بھی دینا چاہیے. تو یہ قربانی جو آپ نے کی، یہ دراصل کیا کیا؟ صدقہ کیا. یہ بھی حالانکہ اگر آپ مثلاً صاحب حیثیت ہیں تو وہ قربانی آپ ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا. اسی طرح ہم نے اس کے لیے خیرات کا نام بھی رکھا ہوا ہے. خیرات بھی یہی نفلی صدقہ ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، یعنی خیرات اور صدقے میں فرق نہیں ہے. یہ جو صدقے کی کنفیوژن ہر وقت لوگوں کے دماغ میں رہتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ صدقے کا معنی فرض اور نفل میں واضح طور پہ نہیں سمجھتے. اب واضح ہوگی یہ بات، اور یہ واضح ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت لوگ اس میں جی یہ صدقے کا گوشت ہے، یہ ہم نہیں کھاتے. سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کس قسم کا گوشت ہے، کون سا صدقہ. صدقے سے مراد اگر زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی تو آپ وہ گوشت نہیں کھا سکتے.
اگر کسی نے اپنے کسی گناہ کا کفارہ دیا، وہ 60 مسکینوں کا کھانا دیا ایک طرح سے، تو آپ نہیں کھا سکتے کہ آپ مسکین نہیں ہیں. اگر کسی نے اپنی کسی نظر کو دیا ہے اس طرح کہ میں اپنے رب کے لیے بس یہ کرتی ہوں اور غریبوں کے لیے، تو بس وہ اسی میں پھر جائے گا، پھر آپ نہیں اس میں سے کھا سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.